بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تمہاری طرف سے آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہی صورت نظر آتی ہے جو میرے بابر کی صورت ہے، وہی تمہاری صورت بھی ہے۔ تم تو بڑی حوصلہ مند ہو، سمجھدار بھی ہو، پھر ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا کیوں سمجھتی ہو؟ کیا میرے ایک اچھے مشورے پر عمل کرو گی؟ مجھے نصیحتوں اور مشوروں سے چڑ ہے، پھر بھی میں کہوں گا ہر انسان کچھ نہ کچھ پانے کی تمنا کرتا ہے۔ بے شک اسے کچھ پانے کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن بدلہ لینے کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم یقین کر لو گی کہ اسے پا سکتی ہو تو ہو سکتا ہے کبھی تمہارا یقین مجروح ہو اور تمہارے دل کو ایسی ٹھیس پہنچے کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے۔ لہذا صرف توقع کرو کہ وہ کبھی مل سکتا ہے۔ ہر کامیاب انسان تھوڑی سی ناکامی کی توقع ضرور رکھتا ہے۔ تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، حالانکہ یہ بات میرے پہلے بھی کئی بار سن چکی ہوں، لیکن آج اثر ہو رہا ہے، کیونکہ میں آج تک اپنے بابر کو پا لینے کا یقین کرتی آئی تھی اور ناکام ہوتی رہی، تو مجھے ناکامی کا ہی یقین کرنا پڑے گا۔ کامیابی کی تو صرف ٹوٹی پھوٹی سی امید رہ گئی ہے۔ ہم ملتان پہنچ گئے۔ مائیکل شوف اور اس کے گروہ کے تمام آدمیوں کو پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا تاکہ وہاں مکمل انتظام کے ساتھ انہیں اسلام آباد ربا پہنچایا جا سکے۔ میں آمنہ اور اپنے دونوں ہم سفروں کے ساتھ ایک ہوٹل میں آ گیا۔ وہاں ہم نے چند گھنٹے گزارے، کچھ شاپنگ کی، غسل وغیرہ کر کے لباس تبدیل کیے، ناشتہ کر کے تازہ دم ہوئے۔ سونا بھی چاہتے تھے لیکن سفر جاری رکھنا ضروری تھا، اس لیے پھر کوچ میں آ گئے۔ آمنہ نے کہا بہتر ہے مجھے مائیکل شوف کے ساتھ جانے دو، میں تمہیں دشمنوں کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ تم پاکستانی ہو، تمہیں صرف پاکستان سے محبت کرنا اور اس کا وفادار رہنا چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولی تم کیا جانو کہ ہم نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ بہار سے مشرقی پاکستان گئے، مشرقی پاکستان سے یہاں آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں قانون کے نام پر بھٹکنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو شاید ہم دہشت پسند اور دہشت گرد نہ کہلاتے۔ آمنہ تمہارا اپنا ایک گھر ہو جسے تم نے بڑی محنتوں سے بنایا ہو، اس میں تمہاری آرزویں اور تمہارے خواب شامل ہوں۔ اگر اس کا دروازہ کوئی بند کر دے، تمہیں اندر نہ آنے دے، تو کیا تم دوسرا راستہ نہیں تلاش کرو گی؟ کیا تم اس گھر کو بم کے دھماکے سے اڑا دو گی؟ میں اپنے گھر کو کبھی تباہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی تباہی کے لیے دشمنوں کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ بے شک تمہارے لیے یہاں کا دروازہ بند کیا گیا تھا، تمہیں داخلے کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا چاہیے تھا۔ جب تم دہشت گردی میں اپنی طاقت اور ذہانت استعمال کر سکتی ہو تو اسی ذہانت سے کام لے کر کسی دوسرے راستے سے پاکستان نہیں آ سکتی تھی؟ اور اب جب کہ آ ہی گئی ہو تو اس کی حفاظت کرو، اس کی تباہی کے کیوں در پہ ہو؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ کیونکہ ماننے والی بات مانی جاتی ہے، نہ ماننے والی بات سے انکار کیا جاتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ پاکستان ہمارا گھر ہے تو میں اس شرط پر ماننے کو تیار ہوں کہ ہمارا گھر جنت بن جائے۔ تم بناؤ گی تو جنت بنے گا۔ کوئی عورت شوہر کے بغیر اپنے گھر کو جنت نہیں بنا سکتی۔ کہاں ہے میرا مجازی خدا؟ کہاں ہے میرا بابر؟ دنیا میں رشتے بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، بچھڑتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر بابر مر جائے تو کیا تم گھر کو جہنم بنا دو گی؟ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے ایک کراٹے کا وار مجھ پر رسید کیا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر وار خالی دیا، جہاں اس کا ہاتھ پڑا وہاں کی سیٹ پھٹ گئی۔ پھر اس نے دوسرا حملہ نہیں کیا کیونکہ اس سے جو حرکت سرزد ہوئی تھی وہ اضطراری تھی۔ وہ کسی کی زبان سے سننا نہیں چاہتی تھی کہ بابر مر چکا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا، پھر بڑے دکھ سے بولی مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تم بہت اچھے ہو، میں دل سے تمہاری قدر کرتی ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو میرا شوہر بن کر مجھے دھوکہ دے سکتا تھا۔ تم میری فطرت کو سمجھتے ہو، میں ٹوٹنا جانتی ہوں، جھکنا نہیں جانتی، مگر آج تمہاری اخلاقی اقدار کے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ اگر تم اخلاقی قدروں کی سمجھتی ہو تو پھر یہ سمجھو ہمارے ہی اخلاقی کردار سے یہ ملک خوبصورت بن سکتا ہے۔ ہمیں اسے بگاڑنا نہیں چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی، دیکھنے کے انداز میں محبت بھی تھی اور عقیدت بھی۔ پھر اس نے کہا میں اپنے گھر کو بگڑنے نہیں دوں گی۔ جب گھر والا پاس نہیں رہتا، پردیس چلا جاتا ہے، تو عورت اس کی تصویروں سے گھر کو سجاتی ہے، ان تصویروں کو دیکھتی ہے اور آنے والے کا انتظار کرتی ہے۔ کیا تم بابر کے آنے تک میرے لیے اس کی تصویر بن کر رہنا پسند کرو گے؟ تم مثبت انداز میں فیصلہ کر رہی ہو تو میں تمہاری بات دل کی گہرائیوں سے مانوں گا۔ جب تک بابر نہیں آئے گا ہم اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ میرے پاس ہمیشہ وہ ایمان رہے گا جو عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے، تمہارے پاس وہ حیا رہے گی جو عورت کو اس کی حد میں رہنا سکھاتی ہے۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھا کر پوچھا پرومس؟ میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا پرومس۔ گاڑی تیز رفتاری سے دوڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک طرف رکھے ہوئے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو اٹھاتے ہوئے
پوچھا اگر ہم اسے آپریٹ کریں تو وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی ہماری باتوں کا جواب دے گی۔ آمنہ نے اسے لے کر آپریٹ کیا، پھر میرا سوال دہراتے ہوئے اسکرین کو آن کیا۔ اس کے بعد جواب حاصل کرنے کے لیے ایک بٹن کو دبایا، اس کے ساتھ ہی اسکرین پر جواب موصول ہونے لگا۔ وہاں لکھا تھا میری مرضی کے بغیر کوئی اسے آپریٹ کرے گا تو اسکرین ہمیشہ سادہ رہے گی۔ فی الحال میں جواب دے رہی ہوں، دوسرا سوال کرو۔ میں نے کہا کسی حد تک میں تمہیں سمجھ رہا ہوں، تم ڈبل رول پلے کر رہی ہو۔ بہرام علی ٹی ٹی سینٹر والوں اور سائمن دی گریٹ کے آدمیوں کے پاس آ کر رسونتی بن جاتی ہو، ماسٹر کی اور الباما ٹی ٹی سینٹر والوں کے پاس پہنچ کر فرہاد کا رول ادا کرنے لگتی ہو۔ تم میل ہو کہ فیمیل؟ جواب موصول ہوا یہاں میرا نام رسونتی لکھا ہوا ہے اور رسونتی فیمیل ہے۔ ظاہر ہے جس گروہ میں رسونتی ہوگی اس کے مخالف گروہ میں فرہاد ضرور انتقامن ہوگا۔ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم بہت زیادہ ذہین ہو اور مجھے چشمے تصور میں ڈبل رول پلے کرتے دیکھ رہے ہو۔ اور کوئی سوال؟ ہاں، ابھی ہماری گفتگو کے دوران یقیناً تم آمنہ کے پاس تھی۔ میں اسے حب الوطنی پر آمادہ کر رہا تھا، دہشت پسند تنظیم سے نکال کر اپنی طرف لا رہا تھا۔ ایسے وقت تم اسے بہکا سکتی تھی، اس کے دماغ میں رہ کر منفی سوچ کے ذریعے اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اسکرین پر جواب لکھا ہوا نظر آیا۔ تمہارے اس سوال کا جواب مشکل ہے، میں جلد ہی جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ فی الحال معذرت چاہتی ہوں، کوئی اور سوال؟ میں اس کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے مائیکل شوف کو قانون کے شکنجے میں لے آؤں گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے مائیکل شوف کو سمجھا دیا ہے، وہ اس کی ملکیت سے انکار کر دے گا۔ جب وہ انکار کرے گا کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے تو تم اس پر کیا الزام عائد کرو گے؟ میں نے کہا اگر الزام عائد نہ ہو سکے تو حکومت ایسے افراد کو ناپسندیدہ عناصر کی فہرست میں شامل کر کے ملک سے باہر جانے کا حکم دیتی ہے، لہذا مائیکل شوف کو ہرا ملک تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اسکرین پر جواب ملا کوئی دوسرا مائیکل شوف آ جائے گا؟ ہو سکتا ہے آ جائے مگر تیسرا انہیں نہیں آ سکے گا۔ اس وقت تک میں تمہاری ٹیلی پیتھی جاننے والی کھوپڑی میں زلزلہ پیدا کر دوں گا۔ جواب میں اسکرین پر لکھا ہوا نظر آیا کہا۔ میں اس وقت کہا لگا رہی ہوں۔ افسوس تمہیں سنائی نہیں دے گا کیونکہ کمپیوٹر نے ابھی کہا لگانا نہیں سیکھا ہے۔ میں نے اسکرین کو آف کر دیا، ٹرانسمیٹر کو بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے جما ہی لی۔ آمنہ نے پوچھا کیا نیند آ رہی ہے؟ رات بھر جاگنے کے بعد بھی نیند نہیں آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں تمہیں بھی سو جانا چاہیے۔ اس نے کوچ کی محدود جگہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا یہاں دو کیسے سو سکتے ہیں؟ میں نے بٹن کو دبایا، ہماری سیٹ کی پشت ذرا نیچے دھنسنے لگی، اس کے پیچھے ایک اور سیٹ نظر آئی۔ میں نے کہا تم میری دوسری سیٹ پر جا کر سو جاؤ، میں اس کی پشت کو دیوار بنا دوں گا، ہم ایک دوسرے کو نظر نہیں آئیں گے، لاہور تک آرام سے سوتے رہیں گے۔ وہ پچھلی سیٹ پر چلی گئی، میں نے عارضی دیوار کھڑی کر دی۔ اب اس گاڑی میں میرے دونوں طرف عارضی دیواریں تھیں، میں درمیان میں تھا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر وہ ڈرائیور جو رات بھر گاڑی چلاتا رہا تھا اب سو رہا تھا، اس کی جگہ سیکرٹ سروس کا ایک خاص آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات بھر چیف کا اسسٹنٹ میرے ساتھ رہا تھا، اس کی ڈیوٹی ملتان میں ختم ہو گئی تھی۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں آمنہ بھی سونے والی تھی، سبھی کو نیند پوری کرنے کا موقع مل گیا تھا، صرف میرے نصیب میں جاگنا لکھا تھا۔ جاگنا ضروری تھا، کوئی دشمن پر اسرار بن کر آئے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ میری زندگی میں کتنے ہی دشمن پر اسرار انداز میں آئے، میری ٹیلی پیتھی کو چیلنج بھی کیا کہ میں ان کے دماغوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرا جواب ہمیشہ ایک رہا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان صرف خداوند کریم کے اسرار تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے برعکس ایک بندہ دوسرے بندے سے کبھی چھپ نہیں سکتا، وہ کتنی ہی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ بن جائے۔ اب خیال خوانی کرنے والی تیسری ہستی ہمارے لیے پر اسرار بن رہی تھی، مجھے اس کے لیے جاگنا تھا اور اس کے لیے تعاقب میں رہنا تھا۔ تعاقب کرنے کا مقصد ہے کسی کے پیچھے پڑ جانا، اور میں اس تیسری ہستی کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ کون ہے؟ ہمارے موجودہ معاملات میں وہ کہاں سے چلی آئی؟ اب تک کہاں تھی؟ اگر ٹیلی پیتھی جانتی رہی تھی تو اس نے خود کو گمنام کیوں رکھا تھا؟ یوں تو اب بھی گمنام ہی تھی مگر پر اسرار بن کر ظاہر ہو رہی تھی، اور ظاہر بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جب بھی فرصت ملے گی میں اطمینان سے سراغ لگاؤں گا، کوئی ایسا راستہ اختیار کروں گا جو مجھے اس پر اسرار ہستی کی طرف لے جاتا ہو۔ کسی اسرار تک پہنچنے کے لیے، کسی بید کو کھولنے کے لیے کافی
عرصہ لگتا ہے۔ میرے پچھلے تجربات شاہد ہیں اس ہستی نے دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں سے براہ راست رابطہ قائم کیا ہوگا، ان سے نہ جانے کیسے معاملات طے کیے ہوں گے، اسی لیے ان سربراہوں کے خاص ماتحتوں مثلاً کم کریزی اور مائیکل شوف وغیرہ کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کے دماغ تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ میں تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں ٹٹول کر دیکھوں ان میں بہرام علی ٹی ٹی سینٹر کا سربراہ کون تھا یہ اب تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس تنظیم کے انسٹرکٹر کا نام واسکو لائی تھا جو روسی زبان بولتا تھا مگر اٹک اٹک کر انگریزی زبان بھی بول لیتا تھا۔ میں پہلے اسی کے دماغ کو ٹٹولنے لگا، اس سے پتا چلا کہ وہ کسی خیال خوانی کرنے والی ہستی کے متعلق نہیں جانتا ہے، وہ تو ایک انسٹرکٹر یا اتالیق تھا۔ اس سے تربیت حاصل کرنے والے دہشت گرد کہاں بھیجے جاتے ہیں، ان کے متعلق کیسی پلاننگ کی جاتی ہے یہ اس کے بڑے جانتے تھے اور وہ اپنے بڑوں کو نہیں جانتا تھا۔ میں لی ہاروی ٹیرر ٹریننگ سینٹر کے سربراہ سائمن دی گریٹ کے دماغ میں پہنچ گیا، اس سے کچھ معلومات حاصل ہوئیں۔ آج سے 2 دن پہلے ڈاک کے ذریعے اس کے پاس ایک پارسل پہنچا تھا، وہ کبھی ایسی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کیونکہ 1000 دشمن تھے، کوئی پارسل کی صورت میں ٹائم بم ارسال کر سکتا تھا۔ اس کے ایک ماتحت نے اسے بہت دور لے جا کر کھولا تو ایک کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر موصول ہوا، اس کے ساتھ تحریری ہدایت بھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ سائمن دی گریٹ نے ہدایت کے مطابق اسے آپریٹ کیا، ایک چھوٹے سے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آیا، ہیلو سائمن دی گریٹ، اس وقت میں تمہارے دماغ میں موجود ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں فرہاد یا رسونتی ہوں، مجھے ٹیلی پیتھی جاننے والی تیسری ہستی کی حیثیت سے شہرت حاصل کرنا پسند نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں ٹیلی پیتھی جاننے والی تیسری ہستی میں ہوں۔ میری حتی الامکان یہی کوشش ہوگی کہ میری شخصیت راز میں رہے۔ تم تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ جس انداز میں رسونتی اور فرہاد کو اپنے جرائم کا مرتکب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں اس میں کسی حد تک بچکانا پن ہے۔ اگر میں اس میں سچ مچ ٹیلی پیتھی کا رنگ بھر دوں تو رسونتی اور فرہاد کے خلاف جرائم کے ثبوت ملتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے مخالف دہشت گرد تنظیمیں جو کچھ کر رہی ہیں، ان کے تمام منصوبے، ان کے تمام راز تمہیں معلوم نہیں ہو سکتے، ایسا صرف میرے ذریعے ہو سکتا ہے۔ سائمن دی گریٹ نے سوال کیا، میں کیسے یقین کروں کہ تم رسونتی یا فراد نہیں ہو اور ہم سے کوئی لمبا فراڈ نہیں کر رہے ہو؟ جواب ملا، سانچ کو کیا آنچ، مجھے آزما کر دیکھ لو۔ ہاں، یہ آزمائش کا بہترین موقع ہے۔ اس وقت فرہاد کے ملک میں ہماری سرگرمیاں جاری ہیں، اگر تم ہمارے آدمیوں کی مدد کرو اور اس ملک کے اہم راز چرا کر ہم تک پہنچاؤ تو یقین آ جائے گا کہ تم کوئی تیسری خیال خوانی کرنے والی ہستی ہو۔ کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے اسکرین پر تحریری جواب ملا، صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے ہر ملک میں تمہارے آدمیوں کو میری مدد حاصل ہوگی، لیکن کسی ملک کا راز چرانا میرے پروگرام میں شامل نہیں ہے، وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک۔ ہاں، راز چرانے کے سلسلے میں تمہارے آدمیوں کی مدد کی جا سکتی ہے، ایسی چوریوں میں میری ذات براہ راست ملوث نہیں ہوگی۔ سائمن دی گریٹ نے کہا، تمہارا جواب تحریر کی صورت میں موصول ہو رہا ہے اور تحریر سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ تم مرد ہو یا عورت، اس مخمسے میں نہ پڑو، اپنے کام سے کام رکھو۔ سائمن دی گریٹ نے پھر سوال کیا، تمہاری گفتگو تحریر کے ذریعے کیوں ہوتی ہے جبکہ رسونتی اور فرہاد براہ راست دماغ میں پہنچ کر بولتے ہیں؟ یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے، میں نے ٹیلی پیتھی کی عملی دنیا میں آنے سے پہلے اپنے چاروں طرف مضبوط حصار باندھ لیا ہے، اس طرح کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تم اس کے عوض ہم سے کیا فائدے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ جیسی خدمات حاصل کی جائیں گی اسی کی مناسبت سے معاوضہ طلب کروں گی۔ سائمن دی گریٹ نے کہا، اگر مجھ سے فراڈ نہیں کیا گیا تو آج کا دن میرے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، مجھے ٹیلی پیتھی کا سہارا ملے گا تو میں ساری دنیا کو جیت لوں گا۔ فی الحال میں تمہیں آزماؤں گا، پاکستان میں میرے آدمیوں کی مدد کرو، اس سلسلے میں تمہارے مطالبات کچھ ہی کیوں نہ ہو میں ضرور پورے کروں گا۔ میں نے سائمن دی گریٹ کے دماغ سے جو معلومات حاصل کی وہ بس اتنی ہی تھی کہ وہ خیال خوانی کرنے والی تیسری ہستی کو نہیں جانتا تھا، اس کا رابطہ بھی ٹرانسمیٹر اور کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا تھا۔ دوسری معلومات یہ حاصل ہوئی کہ وہ ابھی آزمائشی طور پر سائمن دی گریٹ کے آدمیوں کے لیے کام کر رہی تھی، یعنی ابھی ان کے درمیان اعتماد قائم نہیں ہوا تھا۔ الباما ٹی ٹی سینٹر کا پرنسپل بریگیڈیئر جناتھن تھا، یہ وہی دہشت گرد تنظیم تھی جہاں سے جسکانی نے تربیت حاصل
حاصل کی تھی۔ بریگیڈیئر جناتھن کے دماغ نے بھی مجھے وہی بتایا جو سائمن دی گریٹ کے دماغ سے معلوم ہو چکا تھا۔ اسے خیال خوانی کرنے والی ہستی نے اس سے بھی اسی انداز میں رابطہ قائم کیا تھا۔ ایک اور دہشت گرد تنظیم کا سربراہ ماسٹر کی تھا، جہاں کرم داد نے تربیت حاصل کی تھی۔ ماسٹر کی یوگا کا ماہر تھا۔ کم کریزی کا متعلق معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کتنی دیر تک سانس روک سکتا ہے۔ ماسٹر کی اس کا استاد ہے۔ استاد کتنی بار سانس روکتا ہوگا اس کا اندازہ ہو گیا تھا جب کم کریزی گلے میں پھندا لگا کر اور اپنے سینے پر سے کار گزار کر یوگا کے ذریعے زندہ سلامت رہ سکتا ہے، تو اس کا استاد ماسٹر کی کس قیامت کی صلاحیتیں رکھتا ہوگا یہ وقت آنے پر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ میں ماسٹر کی کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، البتہ اس کے دستے راست جیکی وائس کے دماغ تک میری پہنچ تھی۔ اس کے ذریعے میں نے تیسری ہستی کے متعلق معلومات حاصل کی۔ وہاں بھی وہی کچھ معلوم ہوا جو دوسری تنظیم کے سربراہوں کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا۔ اتنی چھان بین کے بعد یہ ایک بات تو صاف ہو گئی تھی کہ خیال خوانی کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہر دہشت گرد تنظیم میں مختلف رول ادا کر رہی ہے اور ہر ایک سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ اس تیسری ہستی کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں ایسا کر رہی تھی، یہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا، لیکن جو کھیل میرے خلاف کھیلا جا رہا تھا وہ معلوم ہو گیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے خواہ مخواہ ٹیلی پیتھی کا شوشہ چھوڑ کر مجھے بدنام کرنا چاہا تھا۔ بعد میں جب اس تیسری ہستی نے رابطہ قائم کیا تو اس جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن تمام دہشت گرد تنظیموں کا ایک مشترکہ مفاد اور مقصد یہ تھا کہ فرحاد جہاں کہیں بھی ہے اسے بے نقاب کیا جائے، اور اس کام کے لیے تیسری خیال خوانی کرنے والی ان کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اس نے تمام دہشت گرد تنظیموں کے سربراہوں سے وعدہ کیا تھا کہ فرحاد علی کو وہ بہت جلد ڈھونڈ نکالے گی، پھر اسے چھپ کر رہنے کا موقع نہیں دے گی۔ میرا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اسے جلد ہی بے نقاب کر دوں گا۔ ہم لاہور پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ رونت جہاں اور علی جناب کن حالات سے دوچار ہیں۔ علی جناب کے گلے میں رونت جہاں عرف رونا کا شاہکار حسن ہڈی کی طرح اٹک گیا تھا۔ وہ اس ہڈی کو اپنے گلے سے نگلنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی تکلیف برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا ان میں، کیونکہ اس بڑھاپے میں اتنی حسین عورت انہیں پھر کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اس ہڈی کو نگلنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کی تکلیف ان کے ماتحت افسروں کو ہو رہی تھی۔ پولیس، انٹیلیجنس اور دوسرے تمام چھوٹے بڑے افسران اس پریشانی میں تھے کہ کسی طرح علی جناب کو عزت، شہرت اور ان کی سیاسی و سماجی شخصیت کا بھرم قائم رہ جائے، یہ بات اخبارات اور عوام تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن کوئی بلیک میل کر رہا تھا۔ بلیک میل کرنے والے کا مطالبہ تھا کہ رونت جہاں کو علی جناب کی زندگی سے دور کر دیا جائے۔ اس کا مطالبہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ لوگ رونت جہاں کے مخالف گروہ یعنی ماسٹر کی سینٹر اور الباما ٹی ٹی سینٹر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے کہ رونت جہاں علی جناب جیسی بڑی شخصیت کو اسیر کرے اور ان کی شریک حیات بن کر وہ تمام راز حاصل کرتی رہے جنہیں دوسرے ٹی ٹی سینٹر والے کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ رونت جہاں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی نے علی جناب کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ایک طرف اس کا حسن انہیں تسخیر کر رہا تھا تو دوسری طرف مخالف گروہ رونت جہاں کو ان کی زندگی سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینکنا چاہتا تھا۔ تیسری طرف یہاں کے ذمہ دار افسران بھی یہی چاہتے تھے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ وہ علی جناب کو ان کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے تھے، پھر بھی وہ دبی دبی زبان سے کہتے تھے، جناب علی یہ سب ٹیلی پیتھی کا فراڈ ہے۔ جو گمنام لوگ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رونت جہاں اور سردارہ نے کسی خاص مقصد کے تحت اپنے سیکرٹری کو قتل کیا تھا اور اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کا الزام فرحاد علی تیمور پر عائد کر رہے ہیں۔ اس قتل کی بھیانک واردات کو ٹیلی پیتھی کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ علی جناب فرماتے تھے، دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن رونق کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ پھر وہ دل ہی دل میں کہتے، اس کے منہ میں محبت کی زبان ہو اور جو مجھے والہانہ انداز میں چاہتی ہو، وہ بلا کیسے جھوٹ بول سکتی ہے، کیسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ ان کے ماتحت افسران ان کے دل کی بات سمجھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ جب یہ کیس ختم ہوگا تو رونت جہاں بیگم علی جناب بن جائے گی۔ علی جناب نے واردات کی دوسری صبح بڑے بڑے افسران کا اجلاس طلب کیا تھا، انہیں اپنی کوٹھی میں بلایا تھا، پھر بند کمرے میں انہیں رازدارانہ طور پر مشورہ دیا کہ کچھ بھی کرو یہ کیس 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جانا چاہیے۔ جب کوئی بہت بڑی شخصیت قانون کا چہرہ بگاڑ کر اپنا کام نکالنا چاہتی ہے تو اس کے ماتحت افسران بھی اپنے ہاتھ پاؤں نکالتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑے افسر نے کہا، جناب علی میں اپنا تبادلہ پنڈی کرانا چاہتا ہوں، آپ کی عنایت ہوگی تو میرا تبادلہ آسانی سے ہو جائے گا۔ علی جناب نے کہا، درخواست لے آؤ، میں دستخط کر دوں گا، مگر میرا کام کرنا ہوگا۔ ان کے یہاں اجلاس میں آنے والا ہر افسر موقع پا کر تنہائی میں ان سے
سے 5 منٹ کے لیے ملاقات کرتا تھا اور اپنی ضرورت پیش کرتا تھا۔ کوئی افسر اپنے سالے کو کسی اعلیٰ عہدے پر ترقی دلانا چاہتا تھا، کوئی اپنے بھائی یا بیٹے کو اپنے محکمے میں ملازمت دلانا چاہتا تھا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت تھی اور وہ سب اچھی طرح جانتے تھے اگر انہوں نے رونت جہاں اور سردارہ کو اس کیس سے بری کر دیا تو عالی جناب کی آنکھ کے اشارے سے سب کے کام ہو جائیں گے۔ سیکرٹری کے قتل کو تاحال راز میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ بات اخبار میں آنے سے روکی گئی تھی، لیکن کوئی بلیک میل کرنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس قتل کا ثبوت ہے اور یہ بھی ثبوت ہے کہ واردات کی رات جہاں لاش پڑی ہوئی تھی وہاں عالی جناب بھی تشریف لائے تھے اور ایک کمرے میں رونت جہاں سے بڑی رازدارانہ گفتگو کی تھی، اسے الزامات سے بری کرانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ یہ ساری باتیں بھی کسی نے ریکارڈ کر لی تھی۔ عالی جناب کو پریشان دیکھ کر رونت جہاں نے کہا، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی لیکن یقین سے کہتی ہوں کسی نے ہماری باتیں ریکارڈ نہیں کی ہیں، یہ محض دھمکی ہے۔ اگر کوئی بلیک میل کرنے کے لیے آپ سے رابطہ قائم کرے تو اس سے آپ کیسٹ کا مطالبہ کریں، وہ اصلی کیسٹ نہیں دے گا تو اس کی ڈپلیکیٹ تو آپ کے پاس پہنچا سکتا ہے۔ پھر رونت جہاں نے بڑی محبت سے عالی جناب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، محبت قربانی چاہتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنی عزت، شہرت، مان اور مرتبہ میرے لیے قربان کر دیں۔ میں آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے اپنی جان دے سکتی ہوں۔ عالی جناب اس کی انہی محبت بھری باتوں سے تڑپ جاتے تھے اور جواباً محبت سے کہتے تھے، بھائی رونا، تم اپنی جان دینے کی بات نہ کرو، تمہارے دم سے اب میرا دم ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے لگتا ہے میری عمر 55 برس کم ہو گئی ہے۔ اتنے بڑے آدمی کے لیے قتل کی ایک واردات کو چھپا لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ایک بلیک میلر درمیان میں آ گیا تھا، اس لیے قانونی طور پر رسمی کارروائی کی گئی، ایک بند کمرے میں عدالت قائم کی گئی۔ بلیک میل کرنے والے نے کہا، خواہ عدالت کہیں قائم کرو لیکن رونت جہاں کو عالی جناب کی زندگی سے نکال دو۔ جواباً عالی جناب نے اس سے کیسٹ کی نقل طلب کی تھی۔ بلیک میلر نے کہا تھا، جس دن رونت جہاں عالی جناب کی دلہن بننے جائے گی اسی دن وہ کیسٹ پیش کیا جائے گا۔ رونت نے کہا، گمنام رہ کر بلیک میل کرنے والا محض فریبی ہے، اس کے پاس ہمارا کوئی کیسٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرحاد علی تیمور ہمارے ساتھ ہے، میں آپ سے کہہ چکی ہوں۔ فرحاد نے کہا ہے، اگر کوئی عزت آبرو سے مجھے اپنی دلہن بنائے گا تو وہ کبھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، ہاں اگر کوئی مجھ پر میلی نظر ڈالے گا تو اس کا انجام میری سیکرٹری کی طرح ہوگا۔ عالی جناب نے کہا، میرے اشاروں پر ناچنے والے افسران اس کیس کو توڑ مروڑ کر رکھ دیں گے، یہ کیس پھس پھسا ہو جائے گا۔ دوسرے فرحاد علی تیمور ہمارے ساتھ ہیں تو پھر کسی بات کا اندیشہ نہیں ہے، تقدیر نے تمہیں میرے نام لکھ دیا ہے اور میں تمہیں اپنا کر رہوں گا۔ میں رونت جہاں اور عالی جناب کے ان خیالات کی روشنی میں پھر دہشت گرد مخالف تنظیموں کا ذکر کروں گا۔ جب ماسٹر کی اور الباما ٹی سینٹر والوں کو پتا چلا کہ مخالف دہشت گرد تنظیم کے افراد فرحاد کا نام لے رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرحاد ان کے ساتھ ہے تو انہوں نے اس تیسری پر اسرار ہستی سے رابطہ قائم کیا اور پوچھا، کیا یہ درست ہے؟ اس نے کمپیوٹر کے ذریعے جواب دیا، پہلے درست نہیں تھا۔ بہرام علی ٹی سینٹر اور سائمن دی گریٹ کے جتنے آدمی پاکستان میں تقریب کاری کے لیے پہنچے ہیں وہ سب اپنے جرائم کو کسی نہ کسی طرح فرحاد سے منسوب کرتے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اس طرح فرحاد تیش میں آ کر ان کے خلاف اقدامات کرے، اس طرح وہ زیادہ عرصے چھپا نہیں رہ سکے گا۔ پھر یہ کہ پاکستان میں فرحاد کی ساکھ بگڑ جائے گی جب ہر طرف سے جرائم میں اس کا نام لیا جائے گا اور کچھ ایسے غیر معمولی واقعات ہوں گے جن کا عملی طور پر ثبوت نہیں ملے گا تو یہی رائے قائم کی جائے گی کہ ایسی وارداتیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو رہی ہیں تو ٹی سینٹر والوں کو دوہرا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ان کے آدمی قانون کی نظروں میں نہیں آئیں گے، دوسرے فرحاد سے چھیڑ چھاڑ سے اسے چین سے نہ بیٹھنے دینے کا عمل جاری رہے گا۔ کمپیوٹر کے ذریعے اس تیسری ہستی نے کہا، تم سب سن کر حیران ہوگی کہ فرحاد نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے ان سے دوستی کر لی ہے، وہ سچ مچ ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ ماسٹر کی نے کہا، میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ فرحاد اپنے ہی ملک میں تخریب کاروں کا ساتھ دے گا۔ کمپیوٹر نے کہا، تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ فرحاد کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں اب خیال خوانی کرنے والی ایک اور ہستی بھی ہے جو پر اسرار طریقے پر کسی کے ساتھ رابطہ قائم کرتی ہے۔ اس نے یقیناً میرے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کی ہوگی، ناکامی کی صورت میں اب وہی طریقہ مکار اختیار کر رہا ہے جو میں کرتی آ رہی ہوں، یعنی وہ بھی کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے بہرام ٹی سینٹر اور لی ہاروی سینٹر یعنی سائمن دی گریٹ وغیرہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، اسی طرح جواب دیتا ہے جس طرح ابھی اسکرین پر لفظوں کی صورت میں میرا جواب نظر آ رہا ہے۔ کمپیوٹر سے پوچھا گیا، وہ تمہارا طریقہ کار کیوں اختیار کر رہا ہے؟ وہ تم لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں تمہارے مخالف گروہ سے ملی ہوئی ہوں، ادھر سے بھی مفادات
معلومات حاصل کر رہی ہوں اور ادھر سے بھی۔ اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے دوست یا دشمن مجھ پر کوئی اعتماد نہ کرے اور سب مجھے فراڈ سمجھتے رہیں۔ بہرحال میرا نقصان نہیں ہوگا، تم لوگ مجھ پر اعتماد کرو گے تو تمہارے کام آؤں گی، نہیں کرو گے تو دور ہو جاؤں گی، لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر شاید دشمن بن کر بھی مل سکتی ہوں۔ ماسٹر کی نے کہا ہم تمہاری دشمنی نہیں چاہتے، دوستی بھی اس انداز میں چاہتے ہیں کہ تم سے ہمیں فائدہ حاصل ہو اور ہم سے تمہیں فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اگر اس دوران ہم سے کوئی فراڈ ہوا تو ہم سوچیں گے تمہارے خلاف کیا کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر نے کہا فرہاد مجھے لوگوں کی نظروں میں بے اعتماد بنانا چاہتا ہے، میں بھی اس کے خلاف کچھ ایسے ہی اقدامات کرنے جا رہی ہوں، یعنی اپنے کمپیوٹر کے ذریعے میں خود کو کبھی رسوانتی ظاہر کروں گی اور کبھی موقع ملا تو فرہاد بن کر بھی اس کے نام سے فائدہ اٹھاؤں گی، اسے مختلف جرائم میں ملوث کرتی جاؤں گی۔ یوں سمجھ لو کہ میرے اور فرہاد کے درمیان ایک سرد جنگ ہے جو جاری رہے گی۔ اب میں کمپیوٹر ٹیلی پیتھی کا ذکر کرنے کے بعد پھر رونق جہاں اور علی جناب کی طرف آ رہا ہوں۔ گزشتہ روز ایک بند کمرے میں عدالت قائم کی گئی تھی اور قتل کی اس واردات کی مکمل رپورٹ جج صاحب کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ جج صاحب نے تمام رپورٹ سننے کے بعد کہا یہ دنیا کی کوئی عدالت ٹیلی پیتھی کے عوامل کو تسلیم نہیں کرے گی، حالانکہ یہ علم ایک حقیقت ہے۔ ہم نے یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ جادو کے ذریعے بھیانک سے بھیانک واردات کی جا سکتی ہے۔ جو شخص سحر زدہ ہو کر کوئی جرم کرتا ہے وہ قابل معافی نہیں ہوتا، البتہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ کسی نے اس پر سحر طاری کیا تھا تو پھر اس سحر طاری کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ موجودہ قتل کے کیس میں فرہاد علی تیمور کا ہاتھ ہے اور سرداراں بے قصور ہے، اس پر محض سحر طاری کر کے اسے اپنا اعلی کار بنایا گیا تھا، تو پھر فرہاد علی تیمور کو اس عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ سرداراں کی طرف سے وکیل صفائی نے کہا فرہاد علی تیمور ایک سیلانی شخص ہے، وہ کب کہاں رہتا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ اس عدالت میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی حاضری پیش کر سکتا ہے۔ اگر یہ حاضری ٹیلی پیتھی کے مستحکم ثبوت کے ساتھ پیش کی گئی تو اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے لیے رونق جہاں کو پیش کیا گیا۔ رونق جہاں نے کہا جناب علی اس وقت میں دماغی طور پر حاضر ہوں اور اپنی زبان سے بول رہی ہوں، لیکن میرے دماغ میں فرہاد علی تیمور موجود ہیں۔ سرکاری وکیل نے جج کی اجازت سے کہا بیگم رونق جہاں بیان لیا جا چکا ہے، اس بیان میں شروع سے آخر تک صرف ٹیلی پیتھی کا رویا گیا ہے۔ اب بھی یہ محترمہ یہی فرما رہی ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فرہاد علی تیمور ان کے یا کسی اور کے دماغ میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب یوں سحر زدہ ہو کر بولنے آئے ہیں یا عمل کرنے آئے ہیں جیسے فرہاد علی نے سچ مچ انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے۔ بولتے بولتے وکیل کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ اپنا سر تھام کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے توقف کر کے اس نے کہا معافی چاہتا ہوں، میری زبان اچانک ہی لڑکھڑا گئی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ فرہاد علی تیمور فراڈ کہتے ہوئے ایک بار پھر اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ سنبھل کر بولا نہیں وہ فراڈ نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی کسی کے دماغ میں پہنچ سکتا ہے اور اس وقت میرے دماغ میں پہنچ کر بول رہا ہے۔ پھر وہ باری برکم لہجے میں کہنے لگا محترم منصف اعلیٰ، میں فرہاد علی تیمور آپ سے مخاطب ہوں، میں عدالت کے وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ عدالت خواہ کھلی جگہ ہو یا بند کمرے میں وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ آپ قانون کی زبان سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات غلط ثبوت پیش کرنے اور قانون کو توڑنے مروڑنے کے بعد کیس کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر اپنی دانست میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ غلط ثبوت کی روشنی میں غلط فیصلہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہوتے۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جج صاحب اس سرکاری وکیل کو دیکھ رہے تھے جو اب ملزمہ سرداراں کی حمایت میں بیان دے رہا تھا اور دعوے کر رہا تھا کہ اب وہ سرکاری وکیل نہیں بلکہ فرہاد علی تیمور ہے۔ سرکاری وکیل کہہ رہا تھا لیکن ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم ہے جس کے سامنے کوئی غلط ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ میں اس علم کے ذریعے اس راز تک پہنچ جاتا ہوں جسے قانون کی نظر نہیں دیکھ سکتی اور قانون کے محافظ نہیں دیکھ سکتے۔ جناب علی، جو سیکٹری قتل کیا گیا وہ ہمارے ملک کا دشمن تھا، ایک دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتا تھا جس سرکاری وکیل کی زبان سے میں ابھی بول رہا ہوں۔ یہ وکیل اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ میں چاہتا ہوں کہ عدالت ٹھوس کاغذی ثبوت کی روشنی میں فیصلہ کرے۔ میں نے وہ کاغذات ملزمہ کے وکیل کے پاس پہنچا دیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتول سیکٹری الاباما ٹی ٹی سینٹر کا تربیت یافتہ تھا، وہ یہاں تقریب کاری کے لیے آیا تھا۔ سرکاری وکیل نے کہا میں نے تمہاری لا علمی میں کاغذات تمہاری فائل میں رکھوا دیے ہیں، اپنی فائل کھول کر دیکھو۔ وکیل نے فوراً ہی اپنی فائل کو کھول کر تمام کاغذات کا جائزہ لیا۔ ایک کاغذ پر جلی حروفوں میں لکھا تھا الاباما ٹی ٹی سینٹر، وہ اس دہشت گرد تنظیم کا سرٹیفکیٹ تھا۔ اس سرٹیفکیٹ سے ظاہر
ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول سیکرٹری وہاں کا تربیت یافتہ ہے اور خاص طور پر تقریب کاری کے لیے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ اور بھی کئی کاغذات تھے جو مقتول سیکرٹری کو ایک خطرناک مجرم ثابت کرتے تھے۔ وہ کاغذات جج صاحب کے سامنے پیش کیے گئے۔ ملزمہ سردارہ کے وکیل نے کہا، جناب ان کاغذات کی روشنی میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سردارہ نے اسے قتل کیا ہے تو یہ ایک محب وطن خاتون ہے، اس نے پاک زمین سے ناپاک قدموں کے نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ سردارہ نے اسے قتل نہیں کیا۔ مسٹر فرہاد علی تیمور کو اس مقتول سیکرٹری کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا بس یہی ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ سردارہ کو اعلی کار بنا کر اسے قتل کرا دیا جائے، ورنہ وہ عالی جناب جیسی شخصیت کو جانی نقصان پہنچا دیتا۔ سرکاری وکیل نے کہا، میں فرہاد علی تیمور بول رہا ہوں، یہ درست ہے کہ اگر میں اسے وقت پر سردارہ کے ہاتھوں ہلاک نہ کرتا تو ان کے عزائم بہت ہی خطرناک تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے میں نے اس سلسلے میں قانون کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ یہ میری ہسٹری بتاتی ہے کہ میں قانون اور عدالت کے بکھیڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، ملک و ملت کے خلاف ہو، میں اپنے طور فیصلے کرتا ہوں اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ درست کیا۔ اب میں سرکاری وکیل کے دماغ سے جا رہا ہوں، ضرورت ہوگی تو پھر حاضر ہو جاؤں گا، ویسے میں اسی عدالت کے بند کمرے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں۔ دوسرے ہی لمحے سرکاری وکیل نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا، پھر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے پہلے جج صاحب کو دیکھا، پھر عدالت کے کمرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا، جناب والا معافی چاہتا ہوں، میری دماغی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے ابھی دماغی طور پر غیر حاضر رہا ہوں۔ وکیل نے اس کے پاس آ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مخالفت کے باوجود ہماری حمایت میں بیان دیا ہے۔ آپ بے شک دماغی طور پر غیر حاضر تھے، اس کی گواہی منصف اعلیٰ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ سے اب تک مسٹر فرہاد علی تیمور بولتے رہے تھے۔ سرکاری وکیل نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ منصف اعلیٰ نے کہا، یہ میری زندگی کا سب سے عجیب کیس ہے، میری عدالت میں ایک ایسا قاتل پیش ہوا ہے جو جسمانی طور پر حاضر نہیں تھا مگر دوسروں کے دماغ سے اور زبان سے بول رہا تھا، اگرچہ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے مقتول ایک خطرناک مجرم دہشت گرد اور تخریب کار تھا، لیکن فرہاد علی تیمور نے قانون کو ہاتھ میں لے کر ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ جسمانی طور پر عدالت میں حاضر ہوتا۔ میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے فرہاد علی تیمور کو نیک مشورہ دوں گا کہ وہ میری عدالت میں حاضر ہو جائے، کیونکہ اس نے ملک و ملت کے مفاد میں ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے اسے ہلکی سی سزا دی جائے گی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ میں کل تک کے لیے عدالت برخاست کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ فرہاد علی تیمور کو کل یہاں نفس نفیس پیش کیا جائے گا۔ میں یہ معلومات حاصل کرتے ہی سعید احمد صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم لاہور پہنچ گئے ہو؟ ابھی میں سائیوال کے قریب ہوں، میرا سفر جاری ہے، آپ ایک ضروری بات سن لیں۔ میں نے انہیں رونت جہاں اور عالی جناب کے متعلق تفصیل سے بتایا، پھر پچھلے دن جو بند کمرے میں عدالت قائم ہوئی تھی اس کی پوری رپورٹ سنائی۔ انہوں نے کہا، یہ خیال خوانی کرنے والی تیسری ہستی ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گی، میں نے اسی لیے آپ کو مخاطب کیا ہے، آپ محتاط رہیں۔ سیکرٹ سروس کے چیف کو بھی سمجھا دیں وہ اب کسی سے گفتگو نہ کریں، کچھ عرصہ تک گونگے بنے رہیں۔ آپ گھر میں سلمہ سے بوقت ضرورت گفتگو کر لیا کریں، بہتر یہ ہوگا کہ سلمہ سے بھی تحریر کے ذریعے گفتگو ہو۔ لیکن فرہاد، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس تیسری ہستی کے دماغ تک پہنچ جاؤں، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عالی جناب کے چاروں طرف جو دہشت گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اسے بیوقوف بنا رہے ہیں، تو میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہوں گا تو وہ خیال خوانی کرنے والی ہستی میرے دماغ میں پہنچ جائے گی۔ فی الحال آپ خاموش رہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت 10 بج رہے ہیں، بند کمرے میں عدالت قائم ہو چکی ہوگی، میں جا رہا ہوں، وہاں اپنے طور پر کارروائی کروں گا۔ آپ کو ان حالات سے اس لیے باخبر رکھا ہے کہ آپ کے آدمی رونت جہاں اور سردارہ وغیرہ پر کڑی نظر رکھیں۔ میں جلد ہی بتاؤں گا کہ ان دونوں کے علاوہ وہاں دہشت گرد تنظیم کے اور کتنے لوگ موجود ہیں۔ فی الحال خدا حافظ۔ میں اس بند کمرے کی عدالت میں پہنچ گیا، وہاں منصف اعلیٰ کے علاوہ سردارہ اور رونت جہاں موجود تھی۔ سردارہ کا وکیل اور سرکاری وکیل بھی تھا۔ جہاں رونت جہاں ہوتی وہاں عالی جناب کیسے نہ ہوتے، وہ بھی موجود تھے۔ اس کمرے میں زیادہ افراد کی گنجائش نہ ہونے کے باوجود پولیس، انٹیلیجنس اور انفارمیشن کے کچھ افسران اپنے بیان اور گواہی دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب میں پہنچا تو سردارہ کا وکیل کہہ رہا تھا، جناب علی، فرہاد علی تیمور صاحب یہاں بنفس نفیس حاضر ہونے سے قاصر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کے
دشمن موجود ہیں وہ لاہور میں موجود ہوتے تب بھی اس بند کمرے میں نہیں آ سکتے تھے۔ دشمن انہیں ان کی پناہ گاہ سے نکالنے کے لیے 100 طرح کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو بلیک میلر رونت جہاں اور محترم عالی جناب کو بلیک میل کر رہا ہے اس کی چال یہی ہو کہ کسی طرح فرحاد علی تیمور یہاں حاضر ہو جائے تاکہ وہ اسے گولی مار سکے۔ لہٰذا میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ فرحاد کی حاضری پر اصرار نہ کرے، اس میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ سرکاری وکیل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب علی، کل میں نے آپ کے سامنے جانے کیا کچھ کہا، اس کے بعد سخت پریشان رہا، سوچتا رہا کہ میں دماغی طور پر کس طرح غائب رہا تھا۔ یہ تو مجھے احساس تھا کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں قانونی نقطہ یہ ہے کہ کل بھی میں نے اس عدالت میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا، اور اگر آج بھی فرحاد قابض ہو جائے تو یہ سرکاری وکیل اپنے طور پر کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس طرح قانون اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اگر مسٹر فرحاد علی تیمور میرے دماغ پر قابض ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس قانونی نقطے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے یا کسی سرکاری وکیل کے بغیر کسی ملزم یا ملزمہ کی حمایت میں یک طرفہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ منصف اعلیٰ نے کہا، آپ کا یہ قانونی نقطہ بہت اہم ہے۔ اگر سرکاری وکیل دماغی طور پر حاضر رہ کر اپنا نقطہ نظر کو پیش نہ کر سکے تو پھر عدالتی کارروائی ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں فرحاد علی تیمور سے کہوں گا کہ وہ عدالت میں اپنی حاضری کا ثبوت پیش کرے اور سرکاری وکیل کے دماغ میں آ کر اس کی زبان کے ذریعے اپنا معافی الضمیر بیان نہ کرے۔ سرداراں کے وکیل نے کہا، اگر اجازت ہو تو فرحاد علی تیمور میری زبان سے اپنی حاضری کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا، مجھے اعتراض ہے مسٹر فرحاد کو یہاں کسی ایسے شخص کے دماغ میں آنا چاہیے جس کا تعلق موجودہ کیس سے نہ ہو۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، محترم منصف اعلیٰ، میں فرحاد علی تیمور اس سپاہی کی زبان سے بول رہا ہوں، حالانکہ میں اس کی زبان سے نہیں بول رہا تھا، چپ چاپ خیال خوانی کے ذریعے عدالت میں ہونے والا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے سپاہی کے ذریعے یہ سنا تو فوراً اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تیسری خیال خوانی کرنے والی ہستی کوئی حماقت کرے گی تو میں اسے فوراً اپنی گرفت میں لے لوں گا۔ اس سپاہی کے دماغ میں جانے کے بعد کیا ہوا یہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کسی کے بھی دماغ میں مختلف سوچ کی لہروں کا عمل کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ انسان کا دماغ ایک تاریخ خانہ ہے۔ اس تاریخ خانے کے اندر اور کئی خانے ہیں جو بہت دور تک گہرائی میں چلے گئے ہیں، جسے ہم دماغ کی تہ لاشعور اور تحت الشعور وغیرہ کہتے ہیں۔ فی الحال اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ دماغ کا خانہ تاریخ ہوتا ہے۔ سوچ کی لہریں اندھی ہوتی ہیں۔ جو لوگ یوگا کے ماہر ہوتے ہیں ان کی سوچ کی لہریں بہت حساس ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری رسونتی کے کم کریزی اور ماسٹر کی وغیرہ کے دماغ میں کوئی اجنبی سوچ کی لہر پہنچے تو وہ فوراً ہی چونک جاتے ہیں اور اپنی سانس روک لیتے ہیں۔ میں جس سپاہی کے دماغ میں پہنچا وہ یوگا کا ماہر نہیں تھا، ورنہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا، یا مجھ سے پہلے جو سوچ کی لہریں اس کے دماغ میں آئی تھی اور اس سپاہی کی اپنی سوچ میں جذب ہو کر اس کی زبان سے بول رہی تھی، وہ سپاہی نہیں انہیں ضرور محسوس کر لیتا، لیکن وہ بے اس معمول کی طرح تھا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر خاموش تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس خیال خوانی کرنے والی تیسری ہستی کی سوچ کی ہلکی سی لہر بھی مجھے مل سکتی ہے یا نہیں، لیکن وہ چالاک تھی، اپنی سوچ کی لہروں کو لے کر کسی کے دماغ میں نہیں پہنچتی تھی۔ جس کے دماغ میں پہنچنا ہوتا پہلے اس کے لب و لہجے کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد اس کی سوچ کی لہر بن کر آتی تھی۔ اس طرح میں اس سپاہی کے دماغ میں صرف اسی کی سوچ کو پڑھ رہا تھا اور وہ سوچ تیسری ہستی کی بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال میں خاموش تماشائی بنا انتظار کر رہا تھا کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے۔ وہ سپاہی کہہ رہا تھا، محترم منصف اعلیٰ، میں نے کل فرحاد علی تیمور کی حیثیت سے مقتول سیکٹری کے خلاف اہم ثبوت پیش کیا تھا۔ خواہ میں سرکاری وکیل کے دماغ میں رہوں یا اس سپاہی کے دماغ میں، عدالت کو ٹھوس ثبوت دیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً ہی رسونتی کو مخاطب کیا اور کہا، فوراً میرے پاس چلی آؤ۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔